This video is sponsored by Taj Furniture, wooden furniture and aluminium work near Jijamata College, Shah Hussain Road, Paswa Kalyan. من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشین پر تشریف فرما باوقار و معزز اور عظیم ہستیاں اور آج کی اس اجلاس کو منعقد کرنے والی عظیم شخصیت عبدالرزاق بابا چودھری صاحب، اور مجھ سے قبل کئی باتیں آپ کے سامنے درس آموز آئی ہیں، ایک ایک لفظ سوچنے سمجھنے پھر اس کے بعد عمل کرنے کے لائق ہے۔ سبق ماضی سے سیکھو، یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ سبق ماضی سے سیکھو، یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ کما کھنچتی ہے جتنی تیر اتنی دور جاتا ہے۔ کما کھینچنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں بابا چودھری صاحب کو کہ انہوں نے آج نوجوانوں کو بیدار کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیبیا مسلمانوں کا ملک جس پر روم والوں نے جب قبضہ کر لیا تھا تو ایک معمولی ٹیچر عمر مختار قرآن پڑھایا کرتے تھے، کوئی بہت بڑی شخصیت کا نام عمر مختار نہیں ہے، بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے انگڑائی لی اور انقلاب برپا ہوا اور انہیں ہینگ کر دیا گیا، پھانسی دے دی۔ جس وقت عمر مختار کو پھانسی دے رہے تھے اس وقت ان سے روم کے کمانڈر نے پوچھا کہ تمہارا انقلاب کیا ہوا؟ تو مسکرا کر عمر مختار نے کہا میرا انقلاب میرے نوجوانوں میں زندہ ہے، میرا انقلاب نوجوانوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ اور جیسے ہی ہینگ کیا گیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ پڑا، عمر مختار کا اینک زمین پر گرتا ہے تو اٹھا کر وہ پہن لیتا ہے اور کہتا ہے ریولیوشن از کنٹینیوڈ، انقلاب زندہ باد۔ یہ واقعہ میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ نوجوان اگر بیدار ہو جائے تو وہ قوم کو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بزرگوں کی سرپرستی، نوجوانوں کا جوش اگر یکجا ہو جائے تو کوئی کام ادھورا ممکن نہیں۔ اب رہی بات سیاست کی، مندر مسجد گرجا گھر میں بانٹ دیا بھگوانوں کو، مندر مسجد گرجا گھر میں بانٹ دیا بھگوانوں کو، دھرتی باٹی ساگر باٹا مت بانٹو انسانوں کو۔ انسانوں کو بانٹنے کا جو چلن عام ہوا ہے ہمارے دیش میں، یہ ہماری بربادی کی پہلی نشانی ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہمارا نقصان ہوگا، جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سوکھا اور کچا نہیں دیکھتی ہے، سب جل جاتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ آگ جو ہم لگا رہے ہیں کیا اس میں صرف ہم ہی جل سکتے ہیں یا سامنے ہے تو کیوں کٹ رہا ہے؟ کیا اس کلہاڑی میں ہمارا دستہ بھی شامل ہے؟ سوچئے۔ اس لیے سوچنا ضروری ہے کہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارا مستقبل، دیکھیے خوش فہمیوں میں جینا ہمارا کام نہیں ہے، خوش فہمیوں میں ہم جو ہے جینے والے لوگ نہیں ہیں۔ محمد بن ابھی 700 سال کی تاریخ بتائی جا رہی تھی، 900 سال کی تاریخ ہے۔ محمد بن قاسم سے اگر حساب لگایا جائے تو مکمل 900 سال ہندوستان پر حکومت کرنے والی قوم اگر آج محکوم بن گئی ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان گھر جائے، دیکھیے ہر انسان کی مجبوریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں،
لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے سماجی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری، ملی ذمہ داری. اور ملی ذمہ داری جو ہے بہت بڑی اہم ہوتی ہے، اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. لیکن ہمیں جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈرتی وہ قوم ہے جسے کوئی سہارا نہ ہو. جس کے پاس اللہ تعالیٰ جیسا سہارا موجود ہو وہ قوم کیا ڈرے گی. اس لیے میں دعوے کے ساتھ لال قلعے کے مشاعرے میں جب مجھے بلایا گیا تو میں لال قلعے کے مشاعرے میں دعوے کے ساتھ میں نے اعلان کیا، فتنہ پرور دیش بھکتی کے جو دعوے دار ہیں اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے غدار ہیں. فتنہ پرور دیش بھکتی کے جو دعوے دار ہیں اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے غدار ہیں. آزما کر دیکھ لو، ہندوستان کے نام پر آج بھی ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے جو ہے کبھی اپنے آپ کو ملک سے جدا نہیں کیا. ہمارا مذہب ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی مٹی سے الگ ہو جاؤ. اس لیے کہ اسی مٹی میں اگنے والا اناج ہم کھاتے ہیں، اسی مٹی میں بہنے والا پانی ہم پیتے ہیں، اسی وادیوں میں گھومنے والی ہوا سے ہماری زندگی چلتی ہے. جب ہماری سانس رک جاتی ہے تو اس مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں. جو قوم اس مٹی میں دفن ہوتی ہے وہ کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے میں نے وہاں پر اور ایک بات کہی تھی، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں. آپ انٹرنیٹ پر جائیے، میرا نام ماریے، لال قلعے کا مشاعرہ 2015 ماریے، تمام باتیں آ جائیں گی. بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی. ہمارا دیش جمہوریت آباد ہے. آپ ہندوستان کہیں، انڈیا کہیں، بھارت کہیں، اور بھی کوئی نام رکھ لیں، سونے کی چڑیا نام رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ایسی جمہوریت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہزار قسم کی ذاتیں، ہزار قسم کی بولیاں، اس کے باوجود ہم ایک آسمان تلے زندہ ہے. بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی، لن ترانی چھوڑ کر نمرود اور شداد کی. ارے دیش کی مٹی ذرا سا سون کر تو آزما، آئے گی خوشبو ہمارے آبا و اجداد کی. سون کر تو دیکھو، مٹی کا ذرہ ذرہ ہندوستان کا پکار کے کہے گا کہ میرے دامن میں، میرے آغوش میں مسلمان دفن ہے. اس لیے دفن ہے کہ ہمیں دفنایا جاتا ہے. تو ہم کیا ہے؟ ہم اس سے غداری نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایکتا ضروری ہے، یکجہتی ضروری ہے. صرف باتوں سے نہیں. چوراہے پر بیٹھ کر 10 پیسے کی بیڑی، 1.25 روپے کی چائے لے کر پلان بنانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. کاغذ اٹھائے، منصوبہ لکھیں اور اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جب جا کر ہماری کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی. اس لیے کہ کامیابی ابتدا سے ہماری غلام رہی ہے، کامیابی کے غلام ہم نہیں رہے. بشرط یہ کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس راستے کو ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس راستے